إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہماری زندگی میں اللہ کی توفیق سے شامل ہے، اور ہر مومن اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے کوشش میں ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے. خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر آپ سوال کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا رمضان میں، تو روزے کی فرضیت ہے، رات کا قیام ہے. اس کے علاوہ جو کچھ رہا خاص طور پر آخری عشرے میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا ہی معاملہ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ بھی جو اور جتنا کر سکتے ہیں اس مہینے میں، وہ سب کچھ اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں دو چیزوں کا اہتمام خصوصی طور پر اس رات میں کیجیے. ایک، اس رات میں رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس رات کی ایک افضلیت کی وجہ نزول قرآن بھی ٹھہرا. تو اس رات میں اللہ کا قرب جس نے مزید اچھے طریقے سے حاصل کرنا ہو، وہ اس قرآن کے ساتھ چمٹ جائے. دوسرا، اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنے مسئلے، اپنے دکھڑے، وہ اپنے رب کے سامنے اپنے انداز میں بندہ پیش کرے. یہ پورے رمضان کا سلسلہ ہے. کافی لوگوں نے سوال بھی کیا، ایک چیز پھیلی ہوئی ہے، مشہور ہے کہ رمضان میں روزے میں افطار کے وقت بھی دعا کرنا یہ بدعت ہے. اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے. یہ بات ایک پھیلی ہوئی ہے، کئی بھائیوں نے سوال کیا. تو بات یہ ہے کہ جامع ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا. ان میں ایک ہے دعوت الصائم حتی یفطر یا حین یفطر. روزے دار کی دعا ہے، صائم ہے، اس کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب تک یہ افطار کرتا ہے یا جس وقت یہ افطار کرتا ہے. یہ دونوں الفاظ مختلف روایات کے اندر مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں مروی ہے. روایت قابل قبول ہے، قابل عمل ہے. حدیث کو تھوڑا سا سمجھیے گا.
اس کے دو اسی لیے مفہوم اہل علم نے ذکر کیے ہیں جو پرانے اہل علم گزرے ہیں کہ روزے دار کی دعا پورے دن قابل قبول رہتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت کو ذکر فرمایا، اینڈ کو، اختتام کو، حتی یفطر، کہ جب وہ افطار کرتا ہے جب تک اس کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے، تو پورا دن ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہمارے یہاں مشہور بھی ہے، جو دوسری روایت اس کی تائید بھی کرتی ہے، حین یفطر، کہ جب افطار کا وقت آتا ہے، جب اس کے روزے کھلنے کا وقت آتا ہے، اس وقت وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اس وقت اس کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص دعا کا وارد نہ ہونا اس وقت کی عدم قبولیت پر دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے موقع پر، اذان کے وقت، اور بھی جو قبولیت کے اوقات ہیں، رات کا آخری پہر ہے، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے، ان مواقع پر بھی کوئی خاص دعائیں وارد نہیں ہیں۔ ان مواقع کا بیان کرنے کا مطلوب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے رب سے بیان کر دیں۔ تو آج تھوڑا سا آپ سے گفتگو یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اور روزوں کے تعلق سے جب گفتگو قرآن مجید میں کی ہے، تو اس گفتگو کے اندر درمیان میں ایک آیت ہے، پچھلی آیات میں بھی روزوں کے مسائل کا تذکرہ ہے، اگلی آیت میں بھی روزوں کے مسئلوں کا تذکرہ ہے، درمیان میں بات اتنی ہے کہ بندے جب میرے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو اتنا بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تو ہمارے قریب ہے، اب جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے مانگنے والا ہوگا۔ اللہ تو سب کے قریب ہے، جو بندہ اللہ کے قریب ہوگا، جو بندہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہوگا۔ ہمارے ہاں چونکہ اہتمام رہتا ہے اللہ کی توفیق سے رمضان کے مہینے میں مانگنے کا، اللہ سے دعائیں، التجائیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ شرائط اور آداب آپ سب جانتے ہیں، ہاتھ اٹھانا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں میں ثابت ہے، ہاتھوں کو اونچا کرنا بھی ثابت ہے، کندھے تک اٹھانا بھی ثابت ہے، اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی دعا کے آداب میں سے ہے، قبلہ رخ ہونا بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ یہ تو ساری ظاہری شکل و صورتیں ہیں، لیکن کچھ اندر کی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان پیدا کرے اپنی اس عبادت میں، اپنی اس دعا کے اندر، تو انسان کی قبولیت کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ روزے دار کی دعا کیوں قابل قبول ہے؟ اس حدیث میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، 3 لوگ جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ایک روزے دار ہے، دوسرا مظلوم ہے، اور تیسرا مسافر ہے، اور بعض روایات میں امام عادل۔ مسافر بھی، مظلوم بھی، اور روزے دار بھی، ان تینوں کے اندر اگر آپ کوئی ایک چیز تلاش کریں کہ تینوں کو کون سی چیز جوڑ دیتی ہے، تو وہ ہے ان کے اندر پائی جانے والی جو انکسار ہے، ان کا اندر سے ٹوٹا ہوا پن ہے۔ روزے کے اینڈ میں جب انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو طلب دنیا کی چیزوں کی ہوتی ہے، کھانے پینے کی۔ مسافر جسم میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ مظلوم، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی آہ نکلتی ہے تو وہ کس انداز کی ہوتی ہے، وہ کس کرب میں اپنے رب سے التجا کرتا ہے۔ یہ جو انکساریت ہے نا، ٹوٹا ہوا ہونا انسان کا، یہ انسان کی دعا کو اللہ کے بڑا قریب کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس موقع پر انسان جب اپنے ارد گرد کی چیزوں کو چھوڑ کر، جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، ان سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس موقع کو خاص طور پر، آج جمعے کا دن ہے، آگے اور بھی جمعے آئیں گے، جمعے کا دن جو ہے وہ ویسے ہی اس میں ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ لا یوافق مسلم سأل اللہ الا اعطاہ ایاہ، اس گھڑی میں، اس وقت میں بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگ رہا ہو اور وہ وقت آ جائے اور اس کی یہ اپنے سوالات جاری ہیں، اللہ سے التجا جاری ہیں، اس نے جو مانگ لیا وہ اسے ملتا ہی ملتا ہے۔ یہ ذرا سا سمجھیے گا، دعا تو قبول ہوتی ہے، وہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ جس کی بھی دعا قبول کر لے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قبولیت کا طریقہ ہے کہ جو آپ نے مانگا آپ کو مل گیا۔ 3 جو طریقے جو مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کی 2 کیفیت ہوتی ہیں، یہ تو آج مل گیا یا بعد میں ملے گا آپ کو، کیونکہ میں اور آپ تو مانگ رہے ہیں، ہمیں
کب ملنا چاہیے اس کی تمیز ہمیں نہیں ہے. وہ ہمارا رب ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ ہمارا بہتر جانتا ہے، وہ ہماری بہتری کے معاملات خود طے کرتا ہے. میری دعا قبول ہوتی ہے، جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے ملنا اچھا نہیں ہے تو اللہ میرے لیے کوئی شر، کوئی برائی، کوئی آفت، کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. میں نے جو مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، نہ مجھے کچھ دنیا میں ملتا ہے جو میں نے مانگا، نہ مجھ سے کوئی آفت ٹلتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ دعا چونکہ قبول ہوئی ہے تو میرے نامہ اعمال میں مجھے ضرور ملے گی. یہ تو آپ جانتے ہیں دعا قبول ہوئی ہے، لیکن یہ جو جمعے کے دن کی خاص گھڑی میں بندہ مانگتا ہوا اللہ سے کچھ پا گیا، وہ وقت آ گیا اور وہ مانگ رہا ہے، تو علم نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت جو وہ مانگ رہا ہے نا وہی چیز اسے ملے گی. اس کی قبولیت کے باقی دو جو آپشن ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ روزے دار بھی ہیں تو اس میں یہ انکساری والی کیفیت جو ہے نا، یہ اندر کا ٹوٹا ہوا پن، پھر رب کی طرف التجا، رب کی طرف، یہ چیز انسان کی دعا کو آگے بڑھاتی ہے. دو چیزیں اور اپنے ساتھ اندر کے راز کی چیزیں پیدا کر لیں، اور وہ ہے افتقار اور اضطرار. اپنی دعاؤں میں، اپنے مسئلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے راز و نیاز میں اللہ کے سامنے اپنے فقر و فاقے کو، اپنی حیثیت اور اوقات کو اللہ کے سامنے رکھیے. اللہ کو بتائیے میں کون ہوں. پھر اللہ کو اللہ کا تعارف بھی دیجیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. اللہ تو ہی پروردگار ہے، تو ہی رب ہے، تو نہیں پیدا کیا، تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی بگڑی بناتا ہے، تو ہی مسئلوں کی. یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور ساتھ میں اپنی حالت کا بیان بھی بہت ضروری ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ غلطی ہم نے کی ہے، اور ایسی غلطی ہے اتنا بھی پتہ ہے کہ اگر تو نے بخشا نہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تیری رحمت نہ مل سکی، تیری طرف سے معافی نہ مل سکی تو کوئی در، کوئی ٹھکانہ پھر بچانے کے کام نہیں آئے گا. تو ہی ہے. تو اللہ کے سامنے یہ اپنا افتقار ظاہر کریں. یہ جو دعائیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ چند الفاظ کے اوپر مشتمل چھوٹے سے الفاظ ہیں، بہت لمبی چوڑا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس میں. اور کس تکلیف میں، کس کرب میں اس کو اللہ سے کیا گیا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں. کیا حالات تھے، کوئی آسرا، کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں تھا. لیکن اس دعا کے اندر جو اہل علم نے راز ذکر کیا، وہ راز یہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہے اور بندے کا اپنی محتاجگی کا اظہار ہے. اللہ میں کچھ نہیں ہوں، انی کنت من الظالمین، میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں ظالم تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تیرے حکم کا پابند رہوں گا، میں تیری مانتا رہوں گا، تو میرے اس مسئلے کو حل کر دے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایسا بیمار ہوں کہ میری اس بیماری کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے. اگر تیری طرف سے رحمت نہ ہوئی، تیری طرف سے مسئلہ حل نہ بنا تو میں کہیں نہیں جا سکتا، میرا کوئی مسئلہ کو حل کرنے والا نہیں ہے، تو ارحم الراحمین ہے. ایسی بیماری جو لا علاج تھی ایوب علیہ السلام کی، اللہ نے اس کو تبدیل کر کے صحت اور عافیت میں تبدیل کر دیا. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ ایسی حالت آ گئی ہے کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہیں، میری جو بیوی ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اب اولاد ہو سکے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ اللہ تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو ہی ہے جو ان موقعوں پر عطا کرنے والا ہے. اس موقع پر یہ جب آپ اپنا افتقار، اپنا فقر و فاقہ، اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ مزید اسی دعا کے اندر دو راز اور ہیں. مانگنے کا انداز ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے. وہ دو راز یہ ہیں کہ کبھی کبھی انسان اللہ سے ایسی بھی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، منع ہے ایسی چیزیں مانگنا جو مستحیل ہو، ناممکن چیزیں اللہ سے بندہ مانگے. بھائی جنت میں ایک مقام ہے، مقام وسیلہ، وہ ایک ہی شخص کو ملنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے مجھے ملے گا. اب میں اور آپ یہ دعا اپنے لیے کریں جائز نہیں ہے. مستحیلات کو، ناممکنات کو دعاؤں میں مانگنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. یہ اللہ کو آزمانے والی بات ہے، اللہ کو آزمایا نہیں جاتا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ عام حالات اور تناظر میں آسان نہیں ہوتی، ناممکن کی حد تک ہوتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے ناممکن ہے، لیکن بندے کے ایمان کے اوپر پھر بات آ جاتی ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اللہ سے تعلق کیسا ہے. پھر جب وہ مانگتا ہے ایسی چیز جو بظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے حل کرنے کا، اس نے بس اللہ سے کہہ دیا اللہ ایسا ہو،
اب کرنا تیرا کام ہے. پھر رب اس چیز کو کرتا ہے. یہ دو دعائیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. ایک یہ دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کوئی حالات نہیں تھے, کوئی معاملات نہیں تھے, دنیا کا دستور طور طریقوں کے مطابق نہیں تھا, لیکن عطا الہی تھی. مانگ دیا اللہ سے, کہہ دیا, کیونکہ اس سے پہلے دیکھا تھا سیدہ مریم کو کہ عبادت کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی طرف سے آیا ہوا رزق کھا رہی تھی, جو اس موقع محل پہ پہنچنا ممکن نہیں تھا, اس شہر کا پھل بھی نہیں تھا. تو ان سے سوال کیا انا لکی ہذا, کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. ایک بند کمرے میں عبادت کی جگہ پر وہ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دینا جو اس موسم کا پھل نہیں ہے. یہ چیز زکریا علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. بے موسم پھل جب یہاں مل سکتا ہے تو بے موسم پھل وہاں بھی مل سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. تو یہ چیزیں کوئی ایسے معاملات ہوں, اٹکے ہوئے ہوں, کوئی طریقہ نہ ہو, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو اسی اعتبار سے مضبوط رکھ کے مانگنا پڑے گا. دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی, لے کر گئے اپنے بچے کو اور بیوی کو, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ ایسی وادی ہے, ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی پتا بھی نہیں ہے, یہ دونوں اکیلے ہیں, ان کو تیرے حکم پر چھوڑ کے بھی جا رہا ہوں. اب ایسے جنگل میں بیابان کے اندر اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو بے آسرا چھوڑ کر جا رہے ہیں. بچوں کی اتنی پرواہ نہیں کی کہ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا, ان کے لیے حفاظت کا کیا ہوگا. اللہ سے پہلی چیز یہ کہی کہ اللہ ان کو نماز کا پابند بنا کے رکھنا, ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ سے جو مانگا نا وہ یہ ہے کہ یہ بالکل بے آباد شہر ہے, اس بے آبادی کے اس خوف والی جگہ کو رب اجعل ھذا البلد آمنا, اللہ یہ شہر امن والا ہونا چاہیے. یہ جو ان کا خوف ہے, ان کا بھی اور آگے نسلوں کا بھی خوف ختم کر دے. اللہ یہاں کچھ نہیں ہے, بواد غیر ذی زرع ہے, یہاں پر ایک پتا بھی نہیں ہے, لیکن ورزقہم من الثمرات, اللہ ان کو دنیا کا ہر پھل یہاں پہ نصیب ہونا چاہیے. اللہ ابھی یہاں کوئی نہیں ہے, کوئی انسان یہاں آباد نہیں ہے, لیکن دعا التجا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو یہاں ایسا جوڑ دے کہ لوگ تڑپتے ہوئے اس جگہ کے اوپر آئیں, جو سورہ ابراہیم کے اندر اس مقام کے لیے دعا ہے. اور آج حال دیکھ لیں آپ, اس جگہ پہ جہاں پر پہلے ایک پتا نہیں تھا, وہاں دنیا کی ہر سہولت, کھانے پینے کے اعتبار سے دنیا کا ہر پھل, آپ سے جو بھی جاتے ہیں سب جانتے ہیں. اس وقت رش کی کیا صورتحال ہے حرمین کے اندر, اور جانے والے کس طرح سے انتظار میں بیٹھے ہیں. اس وقت وہ جگہ کتنی پرامن ہے دنیا کے اندر. ان سب چیزوں سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں, حالانکہ حالات کچھ نہیں تھے, کچھ نہیں پتا تھا, غیب سے بھی واقف نہیں تھے, لیکن اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ایسا تھا کہ ایک ایسی جگہ, ایسا جنگل کہ جہاں میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ یہ جگہ پر ایسی آبادی چاہیے, ایسا لوگوں کا شوق اور ذوق چاہیے کہ لوگ یہاں دوڑے دوڑے چلے آئیں, رزق بھی ہو, امن بھی ہو, ہر قسم کی دنیا کی سہولت یہاں ہو, اور تیرا حرمت والا گھر بھی چونکہ یہاں بنے گا, تو ان کو میں اس لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دو دعائیں تھیں. یہ دو دعائیں ایسی چیز کے متعلق مانگی گئیں جو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ بن سکتا ہے. کوئی اسباب ہیں, مسئلے تو آپ کے اور میرے بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ حالات بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے, کوئی دنیا کے پاس حل نہیں ہے. میرے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, میرا بھی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے, ناممکن نظر آتا ہے. اب اس ناممکن کو نظر آتا ہے, ناممکن حقیقت میں نہیں ہے. ایک چیز حقیقت میں ناممکن ہو وہ مانگنا جائز نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ وہ اصل میں ہماری عربی اصطلاحات کے اندر, اب اس کو میں سمجھا نہیں پا رہا, مستحیل اور ناممکن اس میں فرق ہے. ایک ہوتی ہے مستحیل جو ہو ہی نہیں سکتی, قوانین کے خلاف ہے, اللہ نے جو دنیا کے رہنے کے قوانین بنائے ہیں, اور ایک ہے ناممکن جو ہو تو سکتی ہے لیکن میری حالت اس چیز کی متقاضی نہیں ہے. تو بندہ ناممکنات ایسی چیزیں اللہ سے تقاضا کرتا ہے کہ جس کے کوئی اسباب نہیں ہے, جس کا کوئی راستہ نہیں ہے, جس کا کوئی حل نہیں ہے, بس اللہ سے کہہ دیتا ہے. اور آپ میں سے کئی لوگوں کا تجربہ بھی ہوگا, تجربہ کیا, انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے رب سے مانگ کر کہ بغیر اسباب کے کسی نے کہہ دیا اللہ یہ چیز چاہیے, اللہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے, ادھر وہ کہتا ہے اور ادھر اس کے مسئلے کو حل ہوتے ہوئے لمحہ بھی نہیں لگتا. آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ دنیا زندگی کا تجربہ رہا ہوگا. اب یہ جو معاملات ہیں نا آپ کی, انکساریت, افتخاریت, حاجت, یہ جو دن چل رہے ہیں, جو آپ کی اور میری حالت ہو جاتی ہے افطار کے وقت تک, جس شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوتی ہے, دنیا کے ہموم اور غموم, یہ کھانے پینے کے سوچ کو چھوڑ کر انسان پھر اپنے رب سے لو لگاتا ہے, اپنے رب کے قریب جاتا ہے.
اور جو دوسری چیز میں نے ذکر کی تھی اس دعا کے اندر، راز کا جو طریقہ ہے اللہ سے منوانے کا، مانگنے کا، وہ یہ ہے اذ نادى ربه نداء خفیہ. یہ جو دعا ہوئی تھی نا زکریا علیہ السلام کی، یہ دعا بڑی انہوں نے چپکے سے کی تھی، تنہائی میں کی تھی، خاموشی سے کی تھی، ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے مانگو، ایسے التجائیں ایسے کرو کہ اس میں تضرع بھی ہو، تمہاری عاجزی بھی ہو، اور ذرا سا تنہائی بھی ہو. میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں کوئی آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارا مزاج آج کل دعاؤں کے اندر اجتماعیت کی طرف چلا گیا ہے. دعا کے اندر اجتماعیت اس وقت ہوتی ہے جب مسئلہ اجتماعی ہو. نماز جنازہ ہے، کوئی اور مسئلہ اجتماعی ہے، کوئی اور نوعیت اجتماعیت، بارش کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، قنوت نازلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کروائی جب مسئلہ اجتماعی تھا. ورنہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امام قرات اونچی آواز سے کرتا ہے، باقی اس کے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں امام کے وہ الگ ہوتے ہیں، میرے الگ ہوتے ہیں. میں بحیثیت مقتدی اپنی دعائیں کر رہا ہوں، امام اپنی دعائیں کر رہا ہے. وہ کیا مانگ رہا ہے مجھے نہیں پتا. تو یہ دعاؤں کے اندر جو ہے نا وہ خاموشی، راز و نیاز کی باتیں تنہائی میں اللہ سے. رات کا آخری پہر کیوں اتنا قبولیت کا وقت ہے؟ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. رات کا آخری وقت، آخری سبھی جاگے ہوئے ہوتے ہیں، آج کل ہم سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ وقت بڑا اہم اور قیمتی ہے. سحری بھی کرنی ہے کیونکہ اس میں بھی برکت ہے، وہ بھی ایک لازمی ہے. برکت اس اعتبار سے کہ یہ چیز مجھے تقویت پہنچائے گی، میرے جسم کو طاقت دے گی کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے مزید ہمت اور نشاط کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. اس موقع پر تنہائی ہوتی ہے، انسان اکیلے میں ہوتا ہے. اکیلے میں جو جس انداز میں بات ہوتی ہے نا، اس میں کوئی سجا نہیں ہوتا، کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی الفاظوں کے قافیے نہیں مل رہے ہوتے. اس میں الفاظوں کی لڑی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، چند باتیں ہوتی ہیں، چند الفاظ ہوتے ہیں، چند دکھڑے ہوتے ہیں، چند معاملات ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے انسان پورے دل کو اپنے حاضر کر کے اللہ کے سامنے دکھڑے کو اپنے بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ رمضان جو گزر رہا ہے، یہ جس انداز میں گزر رہا ہے، یہ اپنائیے ان چیزوں کو، ان عادات کو. یہ تھوڑا سا عبادات کے، معاف کیجئے گا لفظ بھاری ہے لیکن فیشن سے باہر آئیے. عبادت میں اور فیشن میں، دکھاوے میں، یہ چیزوں میں فرق ہونا چاہیے. عبادت ہوتی ہے بندے اور رب کے درمیان. جہاں اجتماعیت ہے وہاں اجتماعیت ہے، اور جہاں اجتماعیت نہ ہو، آپ اپنی عبادت کو جتنا چھپا سکتے ہوں، جتنا تنہائی میں لے جا سکتے ہوں، اتنا اس عبادت میں مزہ آ جاتا ہے. یہ ہے اپنے ایک انداز کا مانگنا اللہ سے، اپنے ایک طریقے سے مانگنا. یہ وہ ظاہری شرائط اور آداب نہیں ہے جو عام قرآن و حدیث میں ظاہری کیفیت میں ہاتھوں کے، آمین کے اور دعاؤں کے مانگنے کے وقت کے بیان کیے گئے. یہ دعا کی کیفیت کا طریقہ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دعا کی قبولیت کے لیے اور بھی طریقے ہیں، چیزیں ہیں جو شامل ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز جو انسان کی دعا کو قبولیت کی معراج عطا کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میری دعا ہے نا، کبھی مانگی، قلب غافل تھا، لاہی تھا، بیٹھا ہوا ہوں ایک موج مستی میں، الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، زبان پہ الفاظ جاری ہیں، پتہ ہی نہیں میں بول کیا رہا ہوں. ایسی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی. لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مانگتے ہیں تو پورا سوچ سمجھ کے مانگتے ہیں، پورا اللہ کے سامنے رکھ کر مانگتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات. یہ آدمی وہ ہے کہ جب یہ مانگتا ہے اللہ اس کی رد نہیں کرتا. یہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، مدفوع عن الابواب بھی ان کی صفت ہے. رب اغبر واشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ. وہ ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جن میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، دنیا کے اندر ان کی کوئی اوقات اور عزت نہیں ہے. بارگاہ الہی میں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے، اللہ کے قریب اتنے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، ان کی بات کو پورا کرتا ہے. سعد ابن ابی وقاص وہ شخصیت ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب ملہم صحابی صحابہ کے اندر ملتے ہیں، جو مانگتے تھے اللہ کی طرف سے عام طور پر ان کی زندگی بتاتی ہے مل جایا کرتا تھا. اویس قرنی کا آپ تذکرہ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب سے کہا تھا یہ شخص آئے گا ایک زندگی میں تمہیں ملے گا، مجھ تک ملنے کے لیے نہیں آ سکا، ایمان مجھ پر لا چکا ہے، ہدایت اس تک پہنچ چکی ہے،
وہ وہاں سے سفر کر کے یمن سے میرے پاس نہیں آیا کہ میرا دیدار کرے، صحابی نہیں بن سکا۔ اس چیز میں اس کے لیے رکاوٹ جو تھی وہ اس کی والدہ تھی، اپنی والدہ کی خدمت میں لگا رہا، اپنی والدہ کو اس نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ وہ آدمی اگر ملے، عمر کوشش ہو سکے کہ وہ تمہارے لیے اگر استغفار کر دے تو اس سے اپنے لیے استغفار کروا لینا۔ دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قریب کرنا، مستجاب الدعوات بنانا، اس کے لیے یہاں کے معاملات، لین دین، بہت ساری چیزوں کو سیدھا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں کے لوگوں کے حقوق کو دبا کر، حقوق تلفی کر کے، اور یہ سمجھ لینا کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بہت آگے ہوں اور میری دعائیں قبول ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ میں مانگ تو رہا ہوتا نا، اس لیے ہم پریشان ہیں، مانگ تو رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں، سالوں ہو گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ وہ مسئلہ حل اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ میری دعا کو وہاں تک پہنچنے میں درمیان میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو اوپر جانے ہی نہیں دیتی۔ ان رکاوٹوں کو پہلے ہٹائیے، ختم کیجیے۔ اور دوسری چیز سیدنا عمر کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، مل جائے تو اس سے دعا کروانا، وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اس سے استغفار کروا لینا اپنے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز دعاؤں کے اندر جو انسان کو مانگنی چاہیے، مقدم رکھنی چاہیے، اپنی ہر دعا کے اندر رکھنی چاہیے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، بخش دے، کیونکہ اس بخشش کے بغیر نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، دعا کے طریقوں میں خاص طور پر یہ طریقہ بھی ملحوظ رکھیے کہ جب انسان دعا کرے، یہ آج ذکر کرنا تھا، بات آگے نکل گئی اور وقت پورا ہو گیا، ورنہ ایک شخصیت کا آپ کو تعارف کروانا تھا جن کی سب سے زیادہ دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور وہ شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کی قدم قدم پر دعا ہے، ہر نیکی کرتے ہیں کے بعد دعا ہے، اللہ سے ہر معاملے کے بعد دعا ہے۔ اور آپ قرآن میں ان کی شخصیت کو پڑھتے جائیے، سب سے زیادہ دعائیں جس نبی کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں وہ یہ شخصیت ہے جو اللہ کے خلیل ہیں۔ تو ان کی دعاؤں کے اندر بڑا مزہ ہے، ان کی دعاؤں میں بڑی فقہ ہے، ایک عجیب مٹھاس ہے، کس انداز میں، کس طریقے سے نسلوں کے لیے مانگتے ہیں، آگے صدیوں کے لیے مانگتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اپنے لیے محفوظ کر کے، اپنے، یعنی ایک چھوٹی ذہنیت نہیں ہے کہ صرف اپنا سوچنا، اپنے گردی خیر کو سمیٹ کے رکھنا۔ بڑی عالمگیر شخصیت تھے، اللہ نے ان کو بڑا مقام بھی دیا تھا، تو ان کی دعاؤں پر ذرا غور کیا کریں۔ وہ بیان کرنا تھا، کئی چیزیں تھیں وہ ان کی دعاؤں کے اندر۔ ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے چیز ذکر کیا نا، سب کے لیے مانگتے تھے، ساری انسانیت کو دے اللہ، سب کو رزق دے، میری اولاد کو، سب کو آگے نسل در نسل یہ خیر پہنچتی رہے، سب کو ملے، لیکن آغاز اپنے سے کرتے تھے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ اللہ یہ چیز پہلے مجھے عطا کر، مجھے بھی دے، میرے ماں باپ کو بھی دے، میری اولاد کو بھی دے، یہ فضل آگے بھی پہنچے۔ آغاز اپنے سے ہے، اسی لیے بعض روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی یہی ہے کہ جب وہ دعا کرتے تو بدا بنفسی، پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس چیز کو آگے منتقل کرتے۔ بعض موقع پر جب انسان کسی اور کے لیے کوئی دعا کر رہا ہو تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے شخص کے لیے ڈائریکٹ مانگنا ثابت ہے کہ جب اس نے دعا کے لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے دعا کر دی۔ ورنہ جب خود سے انسان دعا کرے تو سب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ دعاؤں کے اندر دوسروں کو فوقیت دے، ایثار کرے۔ اللہ سے مانگنا ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو مقدم رکھے گا، اس کے بعد بالترتیب ماں باپ ہیں، اولاد ہے، آگے اس دعا کو بڑی سوچ کے ساتھ پھیلا کر اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، بڑی سب انسانوں کے لیے، سب مومنین مومنات کے لیے انسان اس گہرائی کے ساتھ دعا کرے۔